الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ درود پاک کے حوالے سے حضرت سیدنا محمود قردی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے بتایا کہ میرے والد ماجد یعنی حضرت سیدنا سید محمود قردی کے نانا جان جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالم بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ اس رکے کو میری کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا۔ جب لوگوں نے رکا پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس رکے میں خاص بات یہ تھی کہ جس طرح صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا؟ امی جان نے فرمایا ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باکثرت درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دو مسلمانوں میں صلح کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو کہیں تو ہم محبت اور پیار سے رہتے ہیں اور تو کہیں ہم کسی کے ساتھ فل اختلافات میں اور ناراضگی کی صورت میں رہتے ہیں۔ بہرحال مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر جو ہے رحمت کی جائے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔
اور یہ واقعہ جو ہے پیارے محترم مسلم بھائیوں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرانے لگے. اور جب میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسکراتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر سوال کی وہ جسارت کرتے اور پوچھتے کہ آپ کس سبب مسکرائے، ایسی کون سی بات ہے، وحی آئی ہے یا کوئی الہام ہوا ہے. اس وقت جو تھے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روبرو موجود تھے. انہوں نے اس طرح سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا، آپ کیوں مسکرائے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی بتا دیجیے. ارشاد فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑے، ایک عرض کرے گا یا اللہ عز و جل، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس سے میرا انصاف دلا. اللہ عز و جل دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں، اب تو اس کے پاس کوئی نیکی بھی باقی جو ہے وہ نہیں ہے، اب اس سے مطلب تجھے کیا دلایا جائے گا. مظلوم تو وہ عرض کرے گا کہ میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، جو گناہ میں نے زندگی میں کیے ہیں وہ سب کے سب اس کے ذمہ ڈال دے. اور فرمائے گا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے. یعنی یہ اتنا عظیم دن ہوگا بروز قیامت کہ ہر بندہ اس چیز کو چاہے گا کہ میرا جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. اللہ پاک عز و جل پھر مظلوم سے ارشاد فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، پردے ہٹائے جائیں گے، اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا چیز ہے. وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے محلات دیکھ رہا ہوں، بڑے شہر بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آرستہ ہیں، جو موتیوں سے آرستہ ہیں، خوبصورت ہیں. یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ سوال کیا اس مظلوم نے. تو اللہ پاک عز و جل ارشاد فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں کہ جو ان کی قیمت ادا کرے. یہ محلات کون سے محلات؟ اللہ اللہ، دوبارہ سنیے کہ وہ محلات ہیں، وہ ایک شہر ہے اور جو موتیوں سے آرستہ ہے، اس کو دکھایا گیا ہے. وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کس پیغمبر کے، یعنی اتنے عالی شان محل ہوں گے، اس کا یہ تصور ہی نہیں ہوگا نا. ہم لوگوں کا کیا تصور ہوگا؟ ایک ظاہر ہے کہ ایک پیسے والوں کا جو تصور ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے نا، ان کا رہن سہن علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نچلے طبقے والوں کا ایک اپنا رہن سہن ہوتا ہے، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کافی فرق ہوتا ہے. تو بندہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا اس حوالے سے کہ اتنے عظیم و شان محل جو موتیوں سے آرستہ ہیں، یقیناً یہ یا تو کسی پیغمبر کے حصے میں آئیں گے یا کسی صدیق یا پھر کسی شہید کے حصے میں آئیں گے. اس طرح سے اس نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قیمت خود ادا کر سکتا ہے. تو وہ عرض کرے گا کس طرح؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، بس جو تیرے ساتھ اتنے ظلم کیا تو اس کو معاف کر دے. تو بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے سارے حقوق معاف کیے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، یعنی اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ.
پھر سرکار نامدار دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو کہ مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو نا اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا جس سے چاہے گا، مگر بندوں کے حقوق بھی وہ معاف صلح کی صورت میں کروائے گا۔ کیونکہ حج میں ایک مقام ایسا آتا ہے نا کہ مطلب جہاں پر حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، تو وہ حقوق العباد معاف ہونا کی وجہ جو ہے وہ صلح بنے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صلح فرما دے گا، دونوں کے اندر، ان دونوں کے اندر صلح فرما دے گا، اور اس طرح کے اس کے جو حقوق العباد وہ معاف ہوں گے۔ تو اب اندازہ کیجئے پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت جو ہے مسلمانوں میں صلح فرمائے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کر دو تو میرا رب عز و جل اس معاف کے سبب اس بندے کو ایسا شہر اور ایسے محلات عطا فرمائے گا اتنے حسین و جمیل کہ جس کا وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ شروع میں قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی اور جس میں واضح ارشاد فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین واخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب صلح ہوتی ہے کس قدر رحیم و کریم ہے کہ وہ صلح بھی کرتا ہے، بندوں پر رحمت بھی فرماتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے۔ اور میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، مکی مدینے کے سلطان امام حسن حسین کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ گریباں باندھنے والی بات ہے یہ جو بات اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میں جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ اور ہر انسان کو اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ انسان اختلافات اپنی ذات کے حوالے سے کرتا ہے، تو وہاں انا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ رسول کے لیے اگر کسی سے اختلاف رکھتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل زیادہ محبوب ترین ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، وزیر ہو، شریر ہو، بادشاہ ہو، اللہ رسول کے احکامات کے نیچے سب ہیچ ہے، سب کو رجوع کرنا پڑے گا۔ نہیں کرو گے تو سرکشی کرو گے، سرکشی کرو گے تو یہ تمام عمل جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں۔ اور ہماری اکثریت مسلمانوں کی جو نا وہ اس طرف گامزن ہے، بدقسمتی سے۔ اب دیکھیے، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں روزہ نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاتا ہوں، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ تو غور کیجئے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نفلی عبادات اور ریاضات کرتے ہو اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی عمل نہ بتاؤں؟ تو بتایا کہ عمل کہ روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، جو لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دیں۔ اور کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا جو فساد ہے، آپس میں جو ہونے والا جو فساد ہے وہ خیر کو کاٹ دیتا ہے، کہ خیر نہیں آتی، یعنی بھلائی نہیں آتی،
پھر مصیبتیں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ کیا آتی ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں. اور یہ مصیبتیں جو نا وہ پھر بڑھتے 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 جو نا اور دلوں کے اندر محبتوں کو دور اور نفرتوں کو پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو خیر کہاں سے آئے گا؟ خیر کہاں سے آئے گا؟ تو لہذا میرے میٹھے محترم مسلمانوں یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں وہی صلح. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں دیکھیں کہ دو باتیں میں نے بتائی کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر کسی سے ناراض یا اختلاف کیا جائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک. اور جو اپنی ذات کے حوالے سے ہو اس میں صلح کرانا کی فضیلتیں ہیں. میری بات سمجھیں؟ صلح کرانے کی فضیلتیں، اور اس کی تفسیر علماء نے اس طرح بیان فرمائی. آئیے سنیے. یاد رکھیں مسلمانوں میں وہی صلح کرنا یا کروانا جائز ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز ہے، وہ جائز نہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں کہ جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے. اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کو آپ بالکل اپنے نظروں میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں جو بات کہی جا رہی ہے. جو ہماری ذاتی طور پہ اختلافات ہوتے ہیں یا ذاتیات پہ کوئی بات آتی ہے، اس کے لیے اگر ہم سرنڈر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحمت برسائے گا، جنتی محل عطا فرمائے گا، ٹھیک. مگر جو اللہ رسول کے لیے کھڑا ہو جائے اور اختلاف کر لے کہ نہیں یہ اللہ رسول کا حکم ہے اور یہ شیطانی حکم ہے، بعض روز شیطانی حکم سے مانو اللہ اور رسول کا حکم کہ تمہیں جنت میں لے جائے گا اور شیطان کا حکم تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اسی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں کہ جو حرام کو حلال کر دے اور یا حلال کو حرام کر دے. تو حرام کو حلال، اور آج لوگ حرام کو حلال بھی سمجھنے لگے. آپ کو معلوم ہے نا، حرام کو لوگ حلال سمجھنے لگے. ایسا ماحول ہمارے درمیان ہو گیا ہے. نیور مائنڈ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشوز نہیں ہے. اللہ رسول کی حکم کی مطلب یہ کہ خوب پامال کیا جا رہا ہو، قرآن کا حکم پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کو ناراض کیا جا رہا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہو، کوئی پرواہ نہیں. دنیا والے خوش ہونا چاہیے، بچے خوش ہونا چاہیے، دنیا دار کے لوگ خوش ہونا چاہیے. تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث پر غور کر لیجئے جو میں نے بیان کی کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں کہ جو حرام کو حلال کر دے اور یا حلال کو حرام کر دے. اسی طرح کی صلح کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میاں بیوی میں اس طرح صلح کرائی جائے کہ خاوند اس عورت کی سوکن کے پاس نہ جائے، یعنی اس کی دو بیویاں ہوں اور اس پر اس بات پہ اس کو صلح کرائی جائے کہ بھئی تم بس ایک بیوی کے پاس رہو، دوسری بیوی کے پاس نہ جاؤ. تو یہ جائز ہے؟ جائز بولیے، یہ جائز نہیں ہے. جس کی دو بیویاں ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک بیوی جھگڑا کرتی ہو، ایک بیوی جھگڑا کرتی ہو کہ تم نے اس کے پاس نہیں جانا اور اس پہ اس کی صلح کرا دیا، ٹھیک ہے تم نے اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، تو یہ صلح جائز نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کے حصے میں دو بیویاں ہیں، اگر اس میں وہ انصاف نہیں کرے گا تو کل بروز قیامت دو چہرے والا اٹھے گا اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے. تو اب جس کے پاس دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں یا چار بیویاں کے جو جائز ہے مطلب اسلام کے اندر، اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کے اندر واضح حکم ہے. ابھی تک تو میں حدیثیں سنتا تھا، جب سے قرآن کا حکم سنا نا میں نے اور میں نے پڑھا
اللہ اللہ میں تو ڈر گیا اس معاملے میں. اور آج کل کی خواتین کو نا مطلب اس معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے. ہمارے مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے اس ماحول کے اندر جو ہے نا مطلب دوسری شادی معیوب سمجھی جاتی ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب اللہ رسول کا حکم ہے تو کیوں معیوب سمجھتے ہو آپ اس بات کو؟ جب اللہ ہی اس کو معیوب نہیں فرماتا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معیوب نہیں فرماتے، تو ہم کیوں اندر سے اس کو معیوب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بس. اب یہ کہ اس کے ظاہر کچھ معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، اس کے تحت آپ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. اب اس میں بہت سارے معاملات ہیں، میں وہاں نہیں جا رہا، مگر کبھی کوئی ایسی بات ہو تو جو گھر کی خواتین ہیں وہ اپنی زبان اس معاملے بند رکھیں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اگر انہوں نے کہیں سے غلطی سے قرآن کے حکم کا انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہیں گی، بلکہ جو موجودہ نکاح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کو تجدید نکاح کرنا ہوگا دوبارہ سے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو کفریہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ اس کے لیے تجدید نکاح کرے. کیا کرے گا؟ تجدید نکاح کرے. اب تجدید نکاح کس طرح سے کر لے؟ گھر میں کر سکتا ہے. اگر 4 عورتیں ہیں تو ان کو گواہ بنا لیں، اگر 4 نے 2 مرد ہیں تو ان کو گواہ بنا لیں کہ بھئی میں تم سے تجدید نکاح کرتا ہوں. اور یہ نئے حق مہر سے اب وہ کچھ بھی رکھ لیں، 500 روپے رکھ لیں، 1000 روپے رکھ لیں، اپنی بیوی کو دیتے ہیں. ویسے آپ بیوی کو دیتے رہتے ہیں، سارا خرچہ بیوی کو دیتے ہیں. بیوی تو ہوم منسٹر ہے نا گھر کی، اسی نے گھر چلانا ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں. اور یہ تو ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ تجدید نکاح کیا کرتے تھے. 2 کام کیا کرتے تھے، تجدید ایمان کیا کرتے تھے اور تجدید نکاح کیا کرتے تھے اپنی گھر والی کے ساتھ. کہ ایسا نا کہیں شاید کفریہ کلمہ نکل گیا ہو، کوئی بات ایسی بات پیدا ہو گئی ہو جس سے شاید ہمارا نکاح فاسد ہو گیا ہو، نکاح ٹوٹ گیا ہو، نکاح ختم ہو گیا ہو، تو وہ تجدید نکاح کر لیا کرتے تھے. نئے مہر، مگر نئے مہر اس کا دینا پڑے گا. تو مہر اتنا رکھے کہ وہ آپ اسے بآسانی دے دیں، بآسانی دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو 2 گواہ کے سامنے کہ بھائی میں نے تمہیں اتنے حق مہر میں تم سے تجدید نکاح کیا، وہ کہے کہ مجھے قبول ہے. خود ہی سے آپ نکاح پڑھا سکتے ہیں اس طرح سے، اپنا تجدید نکاح خود سے. اور تجدید ایمان اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے پڑھ لیا، ہمارا تجدید ایمان ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تجدید ایمان. تو تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے انسان کو، اور تجدید نکاح بھی وقتاً فوقتاً اگر لگے، سال میں 2 سال میں، مہینے میں، یا کبھی کبھی لگتا ہے تو ایسا کر لیا کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے میں آگے چلتا ہوں. اسی طرح عورت کو 3 طلاق ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہوئی اسے اللہ عز و جل معاف کر دے گا، اس لیے تم اب آپس میں صلح کر لو. مطلب نکاح ختم ہو گیا اور آج کل لوگ بغیر نکاح کے گھروں میں رہتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، سمجھے نا؟ تو کہا کہ صلح کر لو. حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے. صرف صلح کر لینے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھے نا؟ صلح کرنے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا. تو یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. مقروض مسلمان اپنے قرض خواہ کو سود دے گا، یعنی صلح کروانا درست نہیں، کہ اس میں بھی صلح ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سود. اب لوگ سود کے متعلق سوچتے نہیں ہیں. سود کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر، توبہ توبہ. میری ایک حدیث سن کے میری تو چیخ نکل گئی تھی. وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ صلح ہوئی نا کہ بھائی تم نے 1000 روپے دینا ہے، میں تمہیں جو ہے 1500 روپے دوں گا، یعنی 500 روپے تمہیں سود دوں گا. اس میں آپس میں صلح ہو گئی نا، اتفاق ہو گیا نا، ہے نا؟ تو یہ صلح بولیے جائز نہیں. اور سود کا لین دین، سود کا لکھنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، سود کا لکھنے والا، یہ سارے مجرم ہیں اللہ کے نزدیک. اور سود کے متعلق یہ روایت جو اب میں سنانے جا رہا ہوں کہ جس نے سود لیا گویا اس نے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ کیجیے اتنا بڑا گناہ. اور پھر ایک جگہ یہ ہے کہ جس نے سود لیا
اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا اور اللہ بھی اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو کبھی سود لینے والا جو نا پھلتا نہیں ہے، نیچے آتا ہے. پیسے والا بھی ہوتا نا، وہ سمجھ میں دے دوں گا، میں کر لوں گا، نا اگر کروڑ پتی بھی تھا نا تو وہ لاکھوں پتی بھی نہیں رہے گا وہ. تو لہذا اس پہ صلح نہیں چلے گی. اگر مقروض طے شدہ مدت میں قرض ادا نہ کر سکا تو اب اس بات پر صلح کروانا کہ مقروض اضافی مدت پر جرمانہ ادا کرے. ایسی صلح کروانا درست نہیں. عام طور پر ہم قسطوں پہ سامان لیتے ہیں، اس میں ایک آپشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے موقع پر آپ نے پیسہ نہیں دیا جو ٹائم تاریخ ہے تو آپ پر اتنا جرمانہ ہوگا. یہ جائز نہیں ہے، یہاں صلح جائز نہیں. کسی سے اس بات پر صلح کرنا کہ وہ اپنے سگے بھائی یا بہن سے تعلق ختم کر لے گا، ایسی صلح کروانا درست نہیں. کہ اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ختم کر لے گا اور رشتہ داری کاٹنا یہ حرام ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم رشتہ داری بڑی آسانی سے کاٹ دیتے ہیں، دوستوں کو گلے لگا لیتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دور بھگا دیتے ہیں. اور دوستوں کو عزت دیتے ہیں، رشتہ داروں کو عزت نہیں دیتے، ان کی اہانت کرتے ہیں، ان کو ذلت کر اور رسوائی کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے، ہم کیا ہیں؟ دیکھیں خود کوئی اسپیشلی طور پہ دنیا میں نازل ہوئے ہیں، سب ایک ہی راستے سے آئے، کوئی دوسرے راستے سے کوئی نہیں آیا. صرف آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے انداز سے دنیا میں تشریف آئے. ان سے دنیا بنی ہے، انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے. اپنے دوست کو مجبور کرنا کہ مجھ سے صلح کرنی ہے تو فلاں ڈرامہ یا گانا سننا یا دیکھنا ہوگا، ایسی صلح کروانا درست نہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان مثالوں سے معلوم ہو کہ صلح ذاتی حقوق میں ہوتی ہے. جو ذاتی ہمارے حقوق ہے صلح اس میں ہوگی، جو ہماری ذاتیات کے حوالے سے نہیں ہوگی صلح نہیں کی جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. وہاں صلح ہرگز نہیں ہوگی. جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی اس پہ کوئی صلح نہیں ہوگی. صلح اسی پر ہوگی کہ جہاں پر ہمارے ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوئے ہوں. اس کی صلح اسی صورت ہم ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رسول کی نافرمانی میں نہ کسی مخلوق کی اطاعت ہے اور نہ دین کے بارے میں کم ہمتی کی اجازت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. بڑے سے بڑے فنّے خاں آ جائے، بڑے سے بڑا وزیر اعظم آ جائے، اور اسی طرح ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ چلتی ہے نا، اگر وہ بھی مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے. کس میں ہے؟ حکم جو ہے نیکی کے کاموں میں ہے. صلح میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نافرمانیوں کے کاموں پر سمجھوتا نہ ہو. مثلا گھر میں شادی کے فنکشن ہوتے ہیں، بچوں کا بھرپور زور ہوتا ہے کہ ناچ گانے میوزیکل پروگرامز ہونے چاہیے. اب ماں باپ بچوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس بات پر سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ اسلام میں صلح کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم نے بچوں کی بات مان لی ہے. ایسی صلح ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اور میں ایک بات ایک عرصے سے آپ کے یہاں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو ان کے احکامات پر بھی ہمیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا، تبھی تو مسجد میں ہیں. اور ہر مسلمان اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو آپ بتاؤ وہ محبت کدھر گئی یار؟ اللہ کے احکامات کی محبت کدھر چلی گئی؟ رسول کے احکامات کی محبت کہاں چلی گئی؟ کیا زبان کی نوک تک ہے؟ نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو جاننے کی کوشش کیجئے. خالی ان بیانات کو سن کے ایک کان سے اڑانے والے نہ بنے. کبھی ایسا موقع آئے تو سیسا بنی ہوئی دیوار بن جائیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے،
یہ حدیث کا حکم ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو پامال ہونے ہی نہیں دینا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم سامعین، ایک واقعہ بیان کر کے میں انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اور دیکھیں کہ جو ذاتیات میں مطلب یہ کہ نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں اور اس میں صلح کرا لی جائے، تو دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے، اور صلح میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ صلح کرنے والا جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے کی وجہ سے بات چیت بند ہے، تو میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگ آپ دونوں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، آپ آپس میں قطع تعلق نہ کیجئے، اپنے بھائی کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجئے کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں جنت میں ان کے بعد میں جاؤں۔ اندازہ کیجئے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں کون؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صلح کے درمیانی قاصد بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مخلصانہ جذبات سن کر میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہوں نے سارا واقعہ بتایا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صدقہ اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے ہو کر خود تشریف لائے اور ان سے گفتگو خود ارشاد فرمائی۔ اللہ اللہ، اور یوں دونوں بھائیوں میں کے درمیان صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے۔ اب اس سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے۔ گھڑی نے بھی بیل بجا دی، یہیں پہ ختم کرتا ہوں، کوئی چیز مکمل ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کے مشاہدات ہیں جو ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں، ہم نے ان کو اسی طرح ڈیل کرنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیں گے نا تو بہت ساری چیزوں کی دل کی صفائی ہو جائے گی، حالات اندر کے اچھے ہو جائیں گے، خرابیاں دور ہو جائیں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، محبتیں عام ہو جائیں گی، اور کسی کے حقوق پامال نہیں ہوں گے بلکہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔